الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال تبارك وتعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں دوستو حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بڑے یہ احسان ہے اور انسان کی جو اپنی جان ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر احسان کیے ہیں اور اپنی عبادات کا حکم شکر کر کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انسان اگر سوچے تو اس کی خدمت کے لیے زمین پر جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، زمین کے اندر و اوپر جتنی چیزیں ہیں سب انسانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ آسمان انسانوں کی خدمت کے لیے اور انسان کی اپنی خدمت، جو اس کا اس جسم ہے، سانس لینے کے لیے ناک عطا فرما دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرما دی، سننے کے لیے کان عطا فرما دیے، چلنے کے لیے ٹانگیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، دماغ سوچنے کے لیے، دل فکرات کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور تقاضا کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے نعمتوں کا، اور نعمتیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو اتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہم انسان کو عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے حج کے لیے، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج کے دن
اکملت لکم، میں نے مکمل کر دی ہیں نعمتیں دین کی، واتممت علیکم، آپ کے اوپر تمام کر دی. پہلے پیغمبروں کو تو کچھ حصہ ملتا تھا. رضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ جو نعمت ہے میری رضا کے لیے، میں جو راضی ہوتا ہوں صرف اس نعمت پر. جو اس نعمت کو اپنائے گا دین اسلام کو، اس سے تو میں راضی ہو جاؤں گا. اب جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں نے، اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے، سب سے بڑی نعمت تو دین اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ ایمان کا ہونا. ایمان کے بھی ارکان ہیں، اسلام کے بھی ارکان ہیں. ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اللہ کو ماننا پڑے گا آپ کو. آخر یہ آسمان کسی نے بنایا ہے؟ خود نہیں بنا. دن رات بدلتے ہیں، بدلنے والی ذات ہے. موسم بدلتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں. انسانوں کی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا کہ میرے اللہ بڑے مہربان ہیں، اور میں اللہ کا کیا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہ سکھانے آتا ہے، کھانا پینا، شہوت پوری کرنا، ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. صوم کے میں نہیں ہوتے، روکنا اپنے آپ کو، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. 11 مہینے اپنی مرضی سے کھاتے تھے، اپنی مرضی سے سوتے تھے، اپنی مرضی سے ہر کام کرتے تھے. لیکن اس مہینے میں اللہ خود دعوت دیتے ہیں کہ تم بچ جاؤ. جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں نا اللہ کی، اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادات کا. اللہ کو ہماری عبادات سے کوئی خدائی میں بڑائی نہیں، اضافہ نہیں ہوتا. اور نہیں کریں گے سارے انسان شیطان بن جائیں، کوئی اللہ کی خدائی میں کمی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے جو انسان، یہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتیں سب سے بڑی یہ زندگی نعمت ہے، مال نعمت ہے، وقت نعمت ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اور جب انسان سے نعمت چھن جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، قدر آتی ہے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان کی صحت چلی جائے، حضور نے فرمایا اکثریت انسانوں کی غفلت میں پڑی ہوئی ہے. 2 نعمتیں، ایک فرصت، ایک صحت. صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ مال کمانے میں. اعمال کے کمانے میں نہیں خرچ کرتا. مال کما رہا ہے، گنتا رہتا ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا ہے، اتنا جمع ہو گیا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، یا تو چھوڑ جائے گا، یا یہ تمہیں چھوڑ جائے گا. یہ انسان کے دوست نہیں ہے، یہ انسان کا دشمن ہے. اس مال کے پیچھے اعمال کو چھوڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، حقوق لوگوں کے غصب کرتا ہے. ایک دن آتا ہے جب موت آتی ہے تو پھر روتا ہے. تو اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ نے مجھے بنایا کس لیے ہے کہ جا کر دنیا میں پڑھو لکھو، تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، ملازمت کر کے واپس آ جاؤ، اس لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذات جس نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس کا حکم مانوں. اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا عطا فرماتے ہیں کہ اے انسان سارا سال تو اپنی من چاہی زندگی گزارتا رہا، اب تو ایک مہینہ رب چاہی زندگی گزار. یہ جو من چاہی زندگی ہے نا،
یہ گزارنے والوں کو موت کے وقت پتہ چلتا ہے، فرشتہ آتا ہے جب، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنے جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس کو خدا بنا رکھا ہے، نفس کی مانتا ہے، اللہ کے نہیں مانتا۔ نفس نے کہا جس کپڑے ایسے پہنو ویسے پہنے گا، نفس نے کہا فلاں وقت سو جاؤ سو جائے گا، نفس کہے گا یہ چیز کھاؤ کھائے گا، نفس کی مان رہا ہے، اللہ کے نہیں مان رہا ہے جی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا کہ دل ہم نے ان کو دیے ہیں لیکن دلوں کے اندر سوچتے نہیں، قل لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آذان ناک یہ کان دیے ہم نے ان کو، کانوں سے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے میں پیدا ہوا ہوں، میری خدمت کے لیے ساری کائنات لگی ہوئی ہے، اور پھر رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں جی، کان ہے، سنتا ہے حق بات کو، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم اولى لك فاولى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى يحسب الانسان ان يترك سدى، اللہ کی باتوں کو تصدیق نہیں کرتا، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، متکبر بن کے جاتا ہے۔ متکبر انسان کی نشانی کیا ہے؟ اس کے سامنے حق بات کرو منہ پھیر لے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے۔ گھر جاتا ہے بڑی خوشی خوشی جاتا ہے، اللہ کی بات سننے سے منہ پھیر لیا، تصدیق نہیں کی، نہ نماز پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی، کذبا جھٹلاتا ہے، اولا تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا، اس کو خوشی نہیں ملے گی۔ خوشی کس کو ملے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مرد ہو عورت ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات عالی کا، اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح کرے۔ عمل صالح وہ اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو دیے گئے ہیں۔ باقی جتنے عمل ہیں ہم اپنی مرضی سے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور طریقے پر نہ کریں تو قرآن نے اس پہ بھی خبردار کر دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو شخص ڈرے اللہ سے، بچے، مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالف زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے آتا ہے کھاتا ہے، جو اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، اور مال کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور اتنا اس کو جسم ایک ہے نا قالب، ایک ہے قلب، قلب دل کو کہتے ہیں، قالب جسم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو یعنی دو فرقے بنا دیے، ایک قالب کا غلام ہے، ایک قلب کا غلام ہے۔ قلب کی اصلاح کر رہا ہے، دل کی اصلاح کر رہا ہے، جہاں اللہ سما جاتے ہیں، اور ایک جسم کی فکر کرتا ہے، ہر چیز جسم کے لیے، آرام کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ بالوں پر بھی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں، یعنی لمبے کرنے کے بال اس کی دوائی آ رہی ہے، چمکانے کے لیے بالوں کو اس کی دوائی مل رہی ہے، خشکی دور کرنے کی دوائی بنائی جا رہی ہے، کھانے پر اتنی محنت ہے، مختلف قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، ذائقے بدلے، یہ فلانا کھانا، یہ فلانا کھانا، یہ سارا جسم کے لیے کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے اسی فکر میں۔ قالب سارے جسم کو کہتے ہیں، اس کی فکر ہے اس کو، لیکن قلب کی فکر نہیں ہے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دل کے اندر ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ ہاتھوں سے ہوں گے، ایمان نہیں تو امن نہیں آ سکتا، اسلام نہیں تو سلامتی نہیں۔ ایمان سے امن آتا ہے، سارے جسم کو امن ملتا ہے، ظلم سے بچتا ہے انسان،
اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا، جس کو ایمان ہے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اور ذلت کا مالک ہے، اگر ابھی چاہے فرشتے وہ موت کا آ جائے تو میں کیا کر سکتا؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارا ایک عزیز تھا، 35 سال کی عمر ہے، انہوں نے قرآن حفظ کیا، رمضان میں سنایا، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دل کی تکلیف ہوئی، وہیں مسلح پہ مر گیا۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، اس کی ایک بیوہ ہے، یعنی باپ اس کا فالج میں معذور 5 سال سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، وہ موڑے مرا، ماں بیمار ہے، ہر وقت اٹھ نہیں سکتی، یہ نوجوان چلا گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ موت میرے لیے تو ہے ہی نہیں، ہم اللہ کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کے گلنے سڑنے کو بھول گئے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے انسانوں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر انسان کو اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے انسان میں تو زندگی اپنی یاد کے لیے دی تھی، تجھے اپنی یاد کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ہر عمل اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اگر ہم اس کو نہیں، اللہ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی زندگی گزار رہے ہو، تم پہ کوئی مصیبت آئے گی، دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کے رسول کا نقصان ہے۔ میرے دوستو جو مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی اللہ کراتے ہیں، اور فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تیرے بس یاد دہانی کرانے والے علماء کتابیں اللہ کے رسول نہیں آئے جنہوں نے تمہیں سمجھایا بھی کہ غلط طریقے پہ جا رہا ہے، یہ انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، آگے گڑھے ہیں، اور اسی کو شخص یہ کہے کہ بھی آگے گاڑی نے جانا، گڑھے ہیں بڑے ہوئے، گر جاؤ گے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ ہاں جی، آج کے یہ حال ہے، کسی کو سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو یہ غلط کام ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے، کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے میں خود بھگت لوں گا۔ کیا بھگت سکتا ہے؟ سر میں درد ہو گیا تو برداشت نہیں کر سکتا، پیٹ میں ہوا بند ہو گئی، پیشاب بند کر دیا جائے تیرا تو برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں جی فما اصبرهم علی النار، قیامت کی دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ دنیا میں تو مزے کر رہے ہو، مال کمانے میں ساری جان، سارا وقت، ساری زندگی لگائی ہوئی ہے، مال تمہارا ساتھ نہیں دے گا، لقد جئتمونا فرادا، اے انسان تم میرے پاس اکیلا آئے گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے دنیا میں اکیلا آیا تیرے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ بھی ہے تیرے پاس پیچھے رہ جائے گا، بیوی چھین لی جائے گی، بچے چھین لیے جائیں گے، تیری بلڈنگیں اور کاریں اور تجارت کے سارے چیزیں چھین لی جائے گی، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے میرے حبیب اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی، بچ نہیں سکتے ہو موت سے، ہر روز یاد کرتی ہے تمہیں، انتظار کر رہی ہے، رزق ختم ہوگا موت آ جائے گی۔ انسان کے رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس کو ملتا اتنا ہی ہے، کھاتا اتنا ہی ہے، لیکن اتنی حیرت اس کی ہوتی ہے کہ سحری کے وقت مہینہ پورا پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں کہ اٹھو، لیکن ڈیوٹی پر جانا ہوگا تو سحری کے وقت الارم بھی لگائے گا، دو کو بھی کہیں گے مجھے جگا دینا میں ڈیوٹی پہ جانا ہے، لیکن اذان دیتے جب مؤذن یا سحری کے وقت اذان ہوتی تھی رمضان میں تو لوگ آتے تھے، اب بھول گئے، رمضان کے اندر پریکٹس کرائی گئی ہے کہ تم سحری اٹھو تو جو مسجد کے اندر جاؤ، بالاسحار ہم یستغفرون، میرے بندے سحری کے وقت استغفار پڑھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود صبح اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ سحری کھانے کے فوائد بتائے گئے کہ ہر فرشتے دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے، پرندے چرندے اور درندے ہر چیز انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، ہم سب بھول گئے۔ یہ کیا ہے؟ انسان
انسان دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے اس کو عقل دی گئی ہے، شعور بھی دیا گیا ہے۔ جانوروں کو شعور ہے، عقل نہیں ہے ان کے اندر، کسی چیز کے اندر عقل نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں جنوں کو دیا گیا ہے عقل کو، عقل کے تابع رکھے ہیں اس جسم کو، اور عقل کو شریعت کے تابع رکھیں۔ جہاں شریعت عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ عقل کو شریعت پر مت تولے، عقل جو کہتی ہے یہ اندھی ہے، شریعت اس کو روشنی عطا فرماتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ تمہارے دوست ہیں، اللہ تمہارے ہمدرد ہیں، اللہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اختیار دیے گئے، اما شاکرم و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے کہ شکر کرو، مرضی ہے نافرمانی کرو۔ یہ اختیار صرف انسانوں کو دیا گیا ہے، کسی چیز کو نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غفلت کرتی ہے، بھول جاتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، چاہے وہ درخت ہو یا پتھر ہو، کچھ بھی ہو، پرندہ ہو یا درندہ ہو، جب خدا کی یاد چھوڑے گا اسی وقت اس کو موت آ جائے گی، اس کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو مہلت دی جاتی ہے، دن رات کی مہلت ہے، موت تک مہلت ہے کہ ابھی انسان بن جاؤ۔ رمضان کے روزے کو مشق کرائی گئی کہ نفس کی نہیں ماننی۔ یہ نفس انسان کے جو ہے نا وہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو 11 مہینے اپنا غلام بنا لیتا ہے، انسان اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ لیکن نفس لوامہ وہ جو ملامت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ سب چیز رمضان میں مشق کرائی جاتی ہے۔ حلال چیز، روٹی حلال ہے، بیوی حلال ہے، شہری اذان ہو گئی، روزہ آپ نے رکھا، اب وہ حرام ہوگی، نہ بیوی حلال ہے ہوئی ہے، نہ روٹی حلال ہے، نہ کھانا پینا حلال، سب حرام۔ اللہ نے حلال اور حرام کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو دیکھو کہ اللہ کا حکم یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو سارا مہینہ 11 مہینے آپ اس کی مشق 1 مہینے میں کرتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھو۔ یہ عمل صالح یہی ہے کہ ہم حلال حرام کو جانیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بیان کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یحللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے وہ چیزیں حلال فرماتے ہیں جو تمہارے جسم اور روح کے لیے مفید ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کو حرام کر دیا ہے اللہ کے نبی نے وہ تمہارے جسم اور روح کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بڑا مزے سے سگریٹ پیتا ہے، ہونٹ اس لیے نہیں بنائے اللہ نے، یہ ہونٹ بنائے ہیں، لفظ میم سے شروع ہوتا ہے محمد، ہونٹ میں میم، فرشتے پیار کرتے ہیں، وہ ہونٹوں پہ پیار دیتے ہیں جب آپ لفظ محمد کہتے ہیں۔ تو یہ ہونٹ اس لیے نہیں ہے کہ سگریٹ پکڑ کے پیو، سگریٹ نوشی حرام ہے، سگریٹ نوشی سے ہیروئن پیتا ہے، ہیروئن میں پہنچتا ہے، بڑے بڑے نشے کرنے لگ جاتا ہے، ایک برائی دوسری برائی کو لے آتی ہے۔ اکثر لوگ یہ جو ہیروئن پینے والے ہیں یہ سب سگریٹ پینے والے جو چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے، سارے نشے حرام کر دیے گئے۔ اور حرام کا کاروبار جو کرتا ہے وہ بھی حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں بڑا فائدہ مند نفع کا کام کر رہا ہوں، کوئی نفع نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ انسان سوچے کہ اللہ نے جس مجھے حلال روزی کے طریقے بنائے میں وہ حلال کماؤں۔ نشے کی چیزیں بیچتے تباہ، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں نشے سے۔ انسان نہیں سوچتا کہ میں اپنے جسم پہ ظلم کر رہا ہوں، اور یہ ظلم اس کو دنیا میں بربادی ہے۔ نشہ جتنے ہیں، چاہے وہ نسوار کا ہو چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح گانے بجانے کے آلات ہیں، ہمیں ان کو بیچ رہے ہیں، خریدتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، یہ سب۔ اسی طرح داڑھی منانے والا دونوں حرام، وہ حرام کما رہا ہے، نائی ہے حجامت کرتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، یہ حرام کی روزی کما رہا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ وہ جو مڑاتا ہے وہ بھی حرام، داڑھی منڈانا حرام، کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے کرو تو ذرے ذرے سے پہاڑ بنتا ہے، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ اسی طرح ہر برائی چھوٹی سی چھوٹی کبیرہ گناہ بن جاتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں۔ گانا سننا اور گانا، حدیث پاک بخاری شریف میں آتا ہے، یہ گانا انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر ایسا اگتا ہے نفاق جیسے گھاس اگتا ہے بارش کی طرح سے۔ یعنی قیامت کے دن گانا سننے والوں کو کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی تصویر کھنچاتا ہے بغیر ضرورت کے، ان چیزوں کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ قیامت کے دن
ایک گردن و لمبی گردن والی چیز نکلے گی جہنم سے، ہر ان لوگوں کو جو تصویر بغیر ضرورت کے بناتے ہیں اٹھا کے جہنم میں ڈالے گی، اور اللہ کہیں گے تصویر بنانے والوں کو اس میں روح ڈالو، میرا کام تم نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، میں اور شیطان نے تو قسم اٹھائی ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کی شکل بدل کے رکھ دوں گا، شکلیں ہماری دیکھے تو یہودیوں کی طرح ہیں، طریقے ہمارے ہنود کی طرح، اور ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کا حکم ماننے والا، ہر حال میں، ہر وقت میں، سونے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، ان کو کہتے ہیں عمل صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، فا جب لگتی ہے عربی عبارت میں کسی یعنی فعل کے ساتھ تو پچھلی عبارت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ اعمال ایمان والا اور عمل صالح دو کام انسان تو کرے گا، تو ہم لام بھی تاکید کا اور پھر نون بھی تاکید کے دو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور بر ضرور ہم اس کو ان دو کاموں پر حیاتاً طیبہ، بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ من عمل صالحا، دوسری جگہ آتا ہے من ذکر او انثی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور غم گزری ہوئی چیز کا غم ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غم سے بھی نجات دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام قوم کے لیے بد دعا کی، عذاب الہی آیا، اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، نا خدا کشتی کا کہتا ہے تم میں کوئی نافرمان ہے چھلانگ لگاؤ، ان پہ کسی کو شبہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر ہے۔ شکر اندازی کی گئی، آپ کا نام نکلا 3 مرتبہ قرآن اندازی میں، آپ کو کہا کہ چھلانگ لگاؤ۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک اللہ کا چھوٹا سا حکم، اپنا جو بندہ ہوتا ہے نا نافرمانی کرتا ہے، مثال کے لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کا ایک رشتہ دار آپ کو پھول مار رہا ہے، وہ پھول سے آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، اپنا بندہ ہو کر تم مجھے پھول مار رہا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اللہ ان کو فوراً تنبیہ کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں تاکہ سمجھ جائے۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، تو پاک ہے۔ لفظ سبحان کا مطلب ہے ساری کائنات نفی، اللہ کی ذات کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات سارے اسباب اللہ کے محتاج ہیں، نفع دینے میں بھی نقصان دینے میں بھی، انسان کی اپنی ذات یہ بھی محتاج ہے، اللہ کی جب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان اللہ و کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کا حکم مانتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں یا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور کسی بات پہ وہ قسم اٹھا لے میں اس کو پورا کرتا ہوں، یعنی ان کے ہاتھوں سے وہ کام ہوں گے جو اللہ چاہے گا، پاؤں سے وہ کام ہوں گے جو اللہ چاہے گا۔ من عامل صالحا، عمل صالح کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے اچھے کام کرنا۔ فرمایا وہ انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب مسلمانی سے نکل گیا، تکلیف دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے دوسروں کو، گاڑی راستے میں کھڑی کر دی، یا کوئی اور ایسی حرکت کر رہا ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوق حضور جنت میں گئے معراج شریف پہ، تو ایک آدمی کی آواز آگے آ رہی ہے چلنے کی، جبرائیل یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ ہمارا رسول اللہ یہ ایک شخص ہے، سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک درخت گر گیا، راستے بند ہو گئے، گھر سے کلہاڑا لا کر اس کو نے کاٹ کے درخت کو کاٹا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی اللہ کی مخلوق کی خدمت نے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دی۔ مخلوق کی خدمت کیا ہے؟ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ خدا مالک ہے جنت کا، خدا مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو انسان کو عمل صالح پاؤں سے نیکی کی طرف چل کے آتے ہیں، مسجد میں عمل صالح ہے، کسی کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مصیبت زدہ کی، پاؤں سے، یہ عمل صالح ہیں۔ سچ بولنا عمل صالح ہے، جھوٹ بولنا عمل صالح نہیں ہے، حسد کرنا عمل صالح نہیں ہے، غیبت کرنا عمل صالح نہیں ہے۔ زبان سے غیبت کر رہا ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، زبان اس لیے دی ہے اللہ نے اللہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، عینین، آنکھ کو کہتے ہیں، عینین 2 آنکھیں دی ہیں، لسان زبان دی ہے،
شفتین دو ہونٹ دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں. اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ کہ ان ہونٹوں سے ہم اللہ کو یاد کریں، زبان سے اللہ کا ذکر کریں. یہ عمل صالح ہیں. زبان سے غیبتیں کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے جی. اور زبان ہی سے ایک زبان کا کلمہ ہے طلاق طلاق طلاق، بیوی طلاق ہو گئی. اور زبان چیز کہتا ہے منظور ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول، بیوی ساری زندگی کی ہوئی. زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 80 سال کا گناہ گار ہے، توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. حضور کے زمانے میں ایک شخص جنگ کا موقع تھا، ایک کافر گود میں کھجوریں پڑی ہوئی کھا رہا، دعوت دی اس کو. اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا جنت ملے گی. اس نے کہا کھجوریں منہ سے کھانے ہوئے نکال کے پھینک دی، گود سے بھی پھینک دی، شامل ہو گیا. اور جب شامل ہوا تو شہید ہو گیا. نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر اس کی لاش کو فرمایا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو ایک کلمہ پڑھنے پر جنت میں داخل فرما دی. یہ کرتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے. اور اس زبان سے انسان، زبان کی حفاظت اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا، سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ تو نرم ہے، تیرے اندر ہڈی کوئی نہیں ہے، اللہ نے تجھے اندر رکھا ہے 2 قید خانوں میں، اندر ہی رہنا، غلط بیانی نہیں کرنی، تیری وجہ سے میں سارا جسم کو تکلیف ہو چکی. سارے جسم کی اعضاء اس کو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں تکلیف نہ پہنچانا. تو زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو لکھنے والے رقیب تمہارے جو ہیں وہ لکھتے ہیں. ہر لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے، سوچ کر بولیں. ہر غیبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک نامہ اعمال ایک شخص پیش کیا جائے گا، اور اس کے اندر لوگوں کی جو غیبتیں کرتا ہے، اپنے دوسروں کی نیکیاں جو ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے. غیبت ولم یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یکن لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت مت کیا کرو کہ اپنے بھائی کے سکے بھائی مردے کا گوشت کھانے کے برابر ہے. حضور کے زمانے میں 2 عورتیں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جان نکلنے لگی، اجازت مانگنے آئی کہ ہمیں روزہ توڑ دیں. آپ نے ان سے برتن منگوا کے کہہ کروائی، کہے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے. فرمایا تمہارا تو روزہ تو ٹوٹ گیا ہے. اب روزہ رکھ کے غیبت کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو غیبت کو رمضان نے ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہم زبان سے غلط کام نہ کرو. زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے. یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ 11 مہینے تم نے ان سے وہ کام کرنا ہے جو رمضان میں کر رہے ہو. ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. رمضان میں سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری بچ جاؤ، اللہ کے غصے سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ. ہم نے کیا مشق کی ہے؟ پوری مشق کی ہے کہ ہم بچ گئے، کہ ہم جھوٹ ہم نہیں بولتے، کیا ہم زبان سے غیبت نہیں کرتے، کیا ہم ہاتھوں سے غلط کام نہیں کر رہے، پاؤں سے نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو سمجھے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ یا اللہ میرے روزے بھی اور میرے نیکیاں بھی قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے. تو فرمایا جب چاہتے ہو طیب زندگی، اچھی زندگی، سکون والی زندگی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو، نے ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کرے گا. عمل صالح وہ سارے عمل جو اللہ کے نبی نے کیے. آپ نے منع کیا اس چیز سے، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، باز آ جاؤ، اللہ کے رسول جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ تو کرو، جس سے منع کرتے ہیں وہ نہ کرو، ورنہ تمہارا نقصان ہے. اللہ کے رسول کوئی نقصان نہیں، تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کا موقع تھا، قیدی آئے، ایک عورت تڑپ رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس کا بچہ تو گم ہو گیا تھا، اب اس بچے کو اس مل گیا، بڑی خوش ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں ڈالے گی، آگ میں ڈالے گی؟ کہ کہا یا رسول اللہ ماں کون سی ہے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤ. ہم پتنگوں کی طرح دیوانے ہوئے ہیں، آگ کے اوپر شعلے جل رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. میرے دوستوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا موت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا. لیکن جب موت آتی ہے نا، وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تم پھر اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ قرآن کی آخری آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی. ڈرو اس دن سے جب موت آ جائے گی تو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس موت کی کیا تیاری کر رکھی ہے ہم نے؟
دنیا کے ہر کام جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں ہم کر رہے ہیں، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہم وہ کام کریں، پاؤں سے ہم وہ کام کریں، زبان سے، کانوں سے، جسم، سوچ و فکر سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ الذین یقولون تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اللہ کے نیک بندے جب مرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں جنت میں جانے کے، گھر سے لے کے قبر تک ان کے فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ لیکن جب نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو ہر قدم پر عذاب کے فرشتے، اس کے قبر کے اندر عذاب، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، مرتے وقت عذاب، روح نکالتے ہیں سختی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو جو سختی سے فرشتے نکال یہ قسم اٹھاتے ہیں ان کی موت کے وقت کی سختی۔ حضور بنا انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں سے، موت کی سختی سے میری مدد فرمانا۔ یہ بھی تو آپ بھی مانگا کریں، یعنی انسان کی موت آنی ہے، موت سے بچ نہیں سکتے، کہاں جائیں گے موت سے؟ یعنی قرآن میں بڑا لمبا قصہ ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت سے بچنے کے لیے تم سارے حلبے استعمال کر لو، عالی شان بلڈنگ بند چاروں سے بند کر دو، پھر بھی موت کا فرشتہ آ جائے گا اندر، بچ نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کو دفن کرتے ہیں، دوستوں کو دفن کرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، گزرتے ہیں، ہمیں پھر بھی موت یاد نہیں آتی، موت کو بھولا ہوا انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ آئے گا کہ سمندر کی جہاد کی طرح لوگ ہوں گے، لیکن وہ یعنی ان کے زندگی میں خدا کو یاد نہیں کیا، موت کو بھول لیا انہیں، وہن کہتے ہیں اس کو، موت کو بھول جانا، سب کو بھول جاتا ہے انسان، خدا بھول جا، قبر کو بھول گیا، خدا کے سامنے کھڑے ہونے، مسجد میں آنا بھول گیا، ہر گناہ کر رہا ہے خدا کو۔ یہ نہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے احتساباً، جس نے من صام رمضان ایماناً و احتساباً، خود احتسابی۔ احتسابی کیا ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں سال بھر میں، اس کا حساب کرے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ، اس کو پتہ ہے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا، فلاں وقت عورت سے ٹکرایا تھا، فلاں وقت جھوٹ بولا تھا۔ تو ہر انسان جو ہے اس کو اگر ایک گناہ کرنے سے دل کے اوپر حضور نے فرمایا سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لی اللہ اس کو دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ نور اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں زمینوں کا۔ لفظ اللہ سے امریکہ میں تحقیق ہوئی، ابھی ایک میڈیکل کا رسالہ نکلا، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ 7 آدمی تھے کافر اور 3 آدمی تھے مسلمان، انہیں دل کی تکلیف تھی۔ اب انہوں نے کہا تم لا علاج ہو گئے ہو، تم نہیں بچ سکتے ہو۔ مسلمانوں کو کہا تم اللہ سے دعا کرو، کافروں سے بھی کہا تم عیسائی آیا اس نے دعائیں پڑھائیں شروع کر دی انہوں نے۔ اس عیسائی دعائیں کرتے رہے، مر گئے، اور 3 جو تھے دل کے مریض مسلمان وہ بچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بچ گئے؟ دوائی تو انہوں نے کھائی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اللہ کرتے رہے۔ لفظ اللہ کے اندر لام جو ہے اور ہے ہاں، لام جو ہے کلمے کے اندر بھی ہے، لام اللہ کے لفظ کے اندر بھی ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر کی دونوں دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے تو ایک ہارمون نکلتا ہے جو دل کو سکون پہنچاتا ہے، اور ہے جو ہارمون سے نکلتا ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے دونوں۔ تو اللہ نے ان کو دل کی صرف لفظ اللہ اللہ کرتے رہے صبح شام، دوائی بھی کوئی نہیں کھائی، اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ عیسائی ڈاکٹر تھا، اس نے صرف اس بات کو دیکھ کر کہ اللہ کے لفظ سے اتنی اگر اس کو سہولت مل سکتی ہے، زندگی مل سکتی ہے، بیماری دور ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کو یاد کریں، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اللہ سے اللہ کی خوشنودی مانگیں، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں، سنت طریقے پر لائیں، اللہ کے حکم کو مانیں، حضور کے طریقے پر۔ اللہ کا حکم من عامل صالحا، اللہ جو اللہ کے نیک اعمال کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں۔ لَأُدْخِلَنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کہتے ہیں میں ضرور بضرور اس کو نیک لوگوں میں شامل کروں گا جو شرک نہیں کرتا۔ ہم شرک سے بچیں، دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی رضا کری کریں، اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع رسول ہو، عمل میں اخلاص ہو، علیہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں ایک چیز نہیں ہوگی تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ دودھ کے اندر پانی ڈالو گے، پانی میں دودھ ڈال دو، اور شرک ہو جاتا ہے وہ بھی۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ تقوی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
کہ اللہ سے ڈر پیدا کرنے کے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور مشق کرائی جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں، خود احتسابی کریں، اپنا حساب کریں کہ ہم نے کتنے برائے ایک کام کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔